عبادت لائیں گے، اپنی زندگی میں اچھے اصول لائیں گے، اپنی زندگی میں سچائی لائیں گے، وہ چیز کہیں نہ کہیں آپ کے بچوں پہ اثر کرے گی۔ اگر آپ عبادت گزار نہیں ہوں گے، اگر آپ اللہ کے نافرمان ہوں گے تو آپ کے بچے آپ کے کبھی فرمان بردار نہیں ہوں گے۔ جب آپ اپنے مالک کے نہیں تو آپ کے بچے آپ کے کیسے ہو جائیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں نافرمانی کرتے ہیں، اس کا اثر یہ رہتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ Good behavior with your family, good behavior with your neighbors, good behavior with your parents, good behavior with your relatives اور good behavior with your society، وہی اثر بچے پہ پڑے گا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا کہ ماں باپ کی ریسپانسبلٹیز بچے کے لیے کیا ہونی چاہیے۔ ماں باپ کا کریکٹر ایک ایسا کریکٹر ہے جو بچے کے دماغ پر، بچے کی زندگی پر ہمیشہ چھایا رہتا ہے۔ جیسے ماں باپ نے کریکٹر اس کے سامنے پیش کیا ہو، جیسے ماں باپ نے اس کے سامنے ایک دوسرے کو ٹریٹ کیا ہو، ویسے ہی بچے کا دماغ ہوتا ہے۔ ایک بچے کے لیے ماں باپ جنت کا دروازہ اور جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ بچہ ایک ایزیلی جنت میں داخل ہو سکتا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کی فرمان برداری کر کے۔ اور ایک ماں باپ کے لیے ان کا بچہ، ان کی اولاد جنت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر وہ صحیح تربیت کریں تو وہ ان کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر وہ فیل ہو جائیں اس چیز میں، وہ نہیں کر پائیں گے، تو وہ بچہ ان کے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آج میں 5 چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ ان 5 چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لائیے، ان 5 چیزوں کو آپ اڈاپٹ کر لیجئے۔ اس سے آپ کی جو ریسپانسبلٹیز ہے ٹورڈز یور چلڈرن، آپ کے بچوں کی طرف، وہ پوری ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کا بچہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا اور ایک اچھا انسان بنے گا۔ اپنے بچے کو ٹائم اور اٹینشن دے دو۔ دیکھیے کیا پرابلم ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، آپ کبھی آفس میں بزی، کبھی گھر کے کاموں میں بزی، کہیں کسی بزنس میں بزی، تو آپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو صحیح طریقے سے جب ٹائم نہیں دے پائیں گے تو آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، آپ اس کی نیڈز کو سمجھ نہیں پائیں گے، آپ اس کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے وہ چیز نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور جب وہ اٹینشن آپ نہیں دے پائیں گے بچے کو، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ صحیح جو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، جو ماں باپ کی گائیڈنس ہوتی ہے، وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ بچوں کے ساتھ ہوں گے تو بچوں کے ساتھ ہی رہو، ان کو اٹینشن دے دو، ان کو ٹائم دے دو۔ بہت نیڈ ہے ٹائم دینے کی، بچوں کو بہت ضرورت ہے اس ٹائم۔ ہم اپنے بچوں کو اس ٹائم اگر کھانا کھلانا ہوگا، کچھ بھی کرنا ہوگا، موبائل ہاتھ میں تھما دیا، وہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، ان کو دینا ہے، ان کو کھانا کھانے کے درمیان کوئی سٹوری سنانی ہے، کوئی اچھی سی ایسی چیز بتانی ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں کچھ اچیو کر پائیں گے آگے۔ تو ٹائم اور اٹینشن بچے کو دینا بڑا ضروری ہے، یہ دونوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کو ایز اے ماڈل، ایز این ایگزامپل ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جیسے ماں باپ آپس میں بیہیو کریں گے، جیسے ماں باپ آپس میں بات کریں گے، جیسے ماں باپ آپس میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ویسا اثر بچے پہ پڑے گا۔ اگر ماں باپ کبھی کبھی لڑائی کرتے ہیں تو اس کا اثر بچے کے دماغ پہ پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ اچھی طرح سے آپس میں سلوک کریں گے، اچھی طرح سے نیبرز کے ساتھ سلوک کریں گے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے، بچوں کے ساتھ سلوک کریں گے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ سلوک کریں گے، وہی امپیکٹ بچے کے دماغ پہ پڑتا ہے۔ تو جو آپ بچے کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو ایز کریکٹر پیش ہونا پڑے گا۔ اگر آپ بچوں کو صحیح چیز دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کریکٹر صحیح کرنا پڑے گا، ماں باپ کو صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کی زندگی بگاڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں جو نوک جھوک ہے وہ کرتے رہیں، پھر آپ کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فیل ہو جائے تو وہ سیدھا آپ کے بچے کی زندگی پہ اثر پڑے گا۔ تو ایز اے رول ماڈل، ایز اے کریکٹر آپ کو پیش ہونا ہے اپنے بچے کے سامنے، تب وہ اچھی طرح سے گرو کر پائے گا۔ پیشنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ، آپ کو پیشنس رکھنی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنی ہے تو آپ کو پیشنس کے ساتھ اس کو سننا پڑے گا، اس کے ایشوز کو دیکھنا پڑے گا، اس کے کوئی چیلنج لائف میں آ رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اور اس چیز کو اگر نہیں انڈرسٹینڈ آپ کر پائیں گے، اس چیز کو آپ پیشنس کے ساتھ نہیں اپنی زندگی میں لا پائیں گے، بچے کو صحیح طریقے سے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، اس کو جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے آپ اس کو ہیلپ نہیں کر پائے، تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کو صحیح طریقہ پتہ نہیں ہوگا، وہ سسٹمیٹک کام نہیں کر پائے گا، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہوگا۔ وہ ایسے جو اسکول میں سبق ملا پڑھنے کے لیے وہ پڑھ لیا، جو کام ملا ہوم ورک کرنے کے لیے وہ کر لیا، کھیل ختم۔ اس نے صحیح چیز تربیت حاصل ہی نہیں کی، اس نے جو پڑھائی کا مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں کیا، کیونکہ جو اسکول سے فیڈ کیا جاتا ہے نا، اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا، اس کو صحیح شیپ دینا وہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر
تو اس لیے بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا، بچے کو اچھی پیشنس کے ساتھ سننا اور پھر اس چیز کو حل نکالنا، اس چیز کو بچے کے زندگی میں کیسے ایڈ کریں، کیسے ویلیو بڑھ جائے گا بچے کی زندگی میں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے بچوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ کو۔ اس لیے بچے کے سامنے آپ کو پیشنس دکھانی ہی پڑے گی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر کہیں پہ ڈپریشن میں ہے، کہیں پہ کمزور پڑ رہا ہے تو کیوں پڑ رہا ہے، اس چیز کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے آپ اچھی طرح سے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، عبادت، پریئرز۔ جب آپ اپنی زندگی میں عبادت لائیں گے، اپنی زندگی میں اچھے اصول لائیں گے، اپنی زندگی میں سچائی لائیں گے، وہ چیز کہیں نہ کہیں آپ کے بچوں پہ اثر کرے گی۔ اگر آپ عبادت گزار نہیں ہوں گے، اگر آپ اللہ کے نافرمان ہوں گے تو آپ کے بچے آپ کے کبھی فرمان بردار نہیں ہوں گے۔ جب آپ اپنے مالک کے نہیں ہیں تو آپ کے بچے آپ کے کیسے ہو جائیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے کبھی کبھی اگر آپ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں نافرمانی کرتے ہیں، اس کا اثر یہ رہتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ رہتا ہے کہ آپ کا بچہ ویسے ہی ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ مطلب کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں عبادت آنی چاہیے۔ جیسے ہمیں 2 چیزیں دی گئی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق عباد، دونوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ جب یہ چیز ہمیں آ جائے گی نا تو بچے میں ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی، بچے میں ایک تربیت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب آپ نماز کے لیے کھڑا ہو جائیں گے تو بچے کو ساتھ اٹھا کے نماز پڑھائیں گے تو اس میں تو صحیح بات ہے، اس میں تو اچھی چیز آ جائے گی۔ اگر نہیں ہوگی، اگر آپ کہیں مارکیٹ میں جا کے بد کلامی کریں گے، لڑائیاں کریں گے، تو آپ کے ساتھ بچہ ہوگا وہی سیکھے گا، کل جا کے وہی ریزلٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی لیے آپ اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ پہ کام کریں، اپنے انر پہ کام کریں۔ آپ کے ظاہری طور اور باطنی طور جو بھی آپ کے اعمال ہوں گے نا، اس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ وہی اثر آپ کے بچوں پہ رہے گا، ویسے ہی بچے آپ کا کل رول پلے کریں گے۔ نمبر 5، گڈ بیہیویئر۔ جب آپ گڈ بیہیویئر لائف میں رکھیں گے، جب آپ گڈ ریلیشنز لائف میں رکھیں گے، جب آپ اپنے آپ کو صحیح اچھا انسان پیش کریں گے، تب بچوں پہ بھی وہی اثر پڑے گا۔ گڈ بیہیویئر ود یور فیملی، گڈ بیہیویئر ود یور نیبرز، گڈ بیہیویئر ود یور پیرنٹس، گڈ بیہیویئر ود یور ریلیٹیوز، اور گڈ بیہیویئر ود یور سوسائٹی۔ یہ چیز جب آپ کریں گے، جب آپ اپنی سوسائٹی میں صحیح بیہیویئر رکھیں گے، صحیح اپروچ رکھیں گے، سچائی رکھیں گے، وہی اثر بچے پہ پڑے گا۔ کل جا کے وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا، کل جا کے اس کی بھی ویسی ہی ریئیکشن ہوگی، کل جا کے ویسے ہی بچہ آپ کو گرو کر پائے گا۔ بچے کی آل اوور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو تھوڑا سیکریفائی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سیکریفائی نہیں کریں گے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، بچہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بزی ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے بچوں کو صحیح تربیت کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ دیجیے اجازت، السلام علیکم۔